کا کوٹ جو ہے وہ جاتا رہا، اور جب اس کا کوٹ جاتا رہا تو اس نے نبی کو گفٹ یا تحفے دینے کی جو ہے جب پیشکش کی تو نبی نے کہا کہ میں کچھ نہیں دوں گا، اسے تو اپنے ساتھ واپس لے جا۔ اور اس کے نوکر کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ چلا گیا تو وہ بھاگا ہوا اس کے پیچھے گیا اور جا کر اس سے کہا کہ نبی کے ہاں کچھ لوگ آگے ہیں اور مجھے کچھ چیزیں دے، کیونکہ اس کو وہ چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت ہے۔ وہ لے کر واپس آیا تو لکھا ہے کہ اس نبی کو خدا کے روح نے بتایا کہ تیرے خادم نے یہ کیا ہے، اور جب اس کو نبی نے بلا کر کہا کہ تو کہاں تھا تو اس نے کہا میں یہیں تھا۔ اس نے کہا کیا جب تو نعمان سے وہ چیزیں دے رہا تھا تو کیا میرا دل تیرے ساتھ یا خدا کا روح جو ہے وہ تیرے ساتھ نہیں تھا؟ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور اس کے اس کو کیا دیکھا، نعمان کا کوٹ تجھے اور تیری نسل۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے جو ہے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اپنی چوری کو یا اس کو چھپانے کے لیے اس نے جو ہے جھوٹ بولا، اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ ایک نہیں بلکہ کئی اور گناہ کے مرتکب جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم خداوند کے کلام کی روشنی میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اسٹیلنگ پلیس ایکسٹرا برڈن آن ادرس، جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ دوسروں پر برڈن جو ہے وہ زیادہ ڈالتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب آپ اسٹوروں میں جاتے ہیں تو اسٹوروں میں قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چرا لے گا تو مالک یہ کہتا ہے کہ جو میرا حصہ ہے یا میرا کھاتا ہے وہ برابر ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے کئی گنا زیادہ پرائز جو ہے وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کا فرق کس پر پڑتا ہے؟ وہ چرانے والے پر نہیں، لیکن اس کے بعد جو کسٹمرز آتے ہیں انہیں زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اور ان پر زیادہ جو ہے وہ برڈن ہوتا ہے۔ کسی کے ایک چیز چرا لینے سے یا دو چیزیں چرا لینے سے جو کسٹمر ہے اس کو کئی گنا زیادہ قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ ہے stealing hinders the work of God، یعنی چوری جو ہے وہ خدا کے کام کو کیا کرتی ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اور جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ پورا حصہ خدا کے گھر میں نہیں لاتے ہیں تو خدا کا کام جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے، ہنڈرنس ہوتی ہے، انجیل کی بشارت نہیں ہوتی ہے، اور انجیل کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور ہم خداوند کے کلام میں پچھلے ہفتے سن رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک ساری دنیا میں انجیل کی بشارت نہیں ہوگی، انجیل کی مرادی نہیں ہوگی، میرا آنا جو ہے وہ کیا ہے، ناممکن ہے۔ تو خدا کے کام میں جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے، اور جب لوگ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں فراخ دلی کے ساتھ دیتے ہیں تو خدا کا کام جو ہے وہ فروغ پاتا ہے، انجیل کی بشارت ہوتی ہے، اور انجیل کی بشارت کے لیے جو تمام لوازمات ہیں وہ جب پورے ہوتے ہیں تو پھر خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے، اور ہم خدا کی آمد جو ہے اسے اپنے قریب تر آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور عزیزو، ہم آج خداوند کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ہم اس حکم کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سنتے ہیں کہ تو چوری نہ کرنا، you shall not steal، تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ صرف روپے پیسے یا چیزوں کی چوری نہیں، ہم جب لوگوں کے جو اچھا نام ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، جب اس کے ہم کردار کشی کرتے ہیں اور اس کا اچھے نام کو برے نام میں تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی خدا کی نظر میں برا ہے۔ چیزیں چرانا، ٹیکس اور یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ خدا کو حصہ نہ دینا جو ہے، یہ بات، یہ چار الفاظ میں تو چوری نہ کرنا جو ہے، اس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ سکھایا کہ تم ایسا نہ کرنا، تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں خوبصورتی ہو، خدا کے لوگوں میں خدا کا نام جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھے اور اس کے نام کی تعریف۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم اس معاشرے میں رہ کر کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح سے ہم مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یسوع کے خون کے خریدے ہوئے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد
पाकशाह में शरीक होंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आमद तक तुम यही करना, तुम मेरे बदन में और मेरे खून में शरीक हो। हम उसमें शरीक होने वाले हैं। और अजीजों, इस बात पर गौर करें कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने आप को मसीही कहकर, क्योंकि मैंने भी कहा कि खुदा की क्रेडिबिलिटी चुराना ये है कि कहना कुछ और करना कुछ और। तो हम इस बात पर गौर करें, अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और थोड़े अरसे के लिए खामोशी में अपनी जिंदगी पर हम गौर करें कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं।